الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر معزز اور محترم حاضرین و سامعین اور ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی یہ اختتامی آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر جس حکمت برے پیغام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کی اپنی نرالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ہر آیت اپنے وجود میں اپنی عظمت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اپنے دامن میں اتنے روشن حقائق رکھتی ہیں کہ جن حقائق کی حقیقت پر ایمان لانا ہر شخص پر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ براءت کی بڑی معروف آیت کریمہ ہے، 128 اور اس کے بعد 129 ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کر دیا ہے پچھلے پروگرام میں، پچھلے نشست کے اندر۔ اس وقت جو چیز سامنے ہے وہ انتہا سے بھی زیادہ ادب و نیاز کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری پروگرام ہے، 30واں، تو میں گزارش کروں گا اپنے سامعین سے کہ وہ ذرا روایتی تسلسل سے ہٹ کر پوری استعداد کے ساتھ، پوری حرمت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ آج کے پروگرام کی سماعت فرمائیں گے۔ یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین ہے کہ آج ہم ضرور نوازے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، احسان سے، اس کے جود سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی سخا سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مقدس کی ساری برکتیں ہمیں میسر عطا فرما، اور اس ماہ مقدس کے نورانی لمحات کی برکت سے پروردگار عالم اس کائنات سے کرونا کی وبا کو دور فرما۔ اور آج کا جو عنوان ہے، اس عنوان میں ایک ایسی حرمت ہے جس حرمت کو ساری حرمتیں سلام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے
بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کائنات کے باسیوں یقیناً میرا رسول شان والا رسول آیا ہے تمہارے پاس، اور وہ تم میں سے تشریف لایا ہے، کہیں ادھر ادھر سے نہیں آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کے مزاج کی حرمت یہ ہے کہ جب تم کسی مشقت میں پڑتے ہو تو اس پر گراں گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ حریص، ہمہ وقت اس کی خواہش کا جب بھی کوئی بلبلہ بیدار ہوتا ہے تو وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ان کی تمنا طلب میں ہے ہی نہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، خاص کر یہ صاحبان ایمان کے لیے تو ہر فرط جذبات جو ہیں وہ پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی شان میں بہت ہی مہربان ہے، رؤوف، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، انتہا سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایسی حرمت ہے کہ کروڑوں حرمتیں اس حرمت پر قربان۔ دین کے فروغ کا جتنا بھی تقدس ہے، دین کے فروغ میں جتنا بھی کوئی قابل قبول عظمت والا تسلسل ہے، وہ مزاج رسول کی حرمت ہے۔ کہیں حضور کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، کہیں نذیر للعالمین کہا گیا ہے، کہیں کوئی شان ہے، کہیں کوئی شان ہے۔ یہاں دو شانیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی عطا فرمائیں اپنے محبوب کو۔ اللہ بھی رؤوف ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شان رؤوفیت کے مظہر ہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے اور محمد بھی رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کی شان رحیمیت کا مظہر ہے۔ اب آئیے ذرا ہم تھوڑا سا اس حرمت میں اترتے ہیں کہ اس مزاج کے پیچھے، اس مقدس مزاج کی حرمت میں عوامل کیا ہیں جن پر یہ مزاج مرتب ہوا ہے۔ یہ شان رحمت، شان رحیمیت، شان رؤوفیت، اور ہر صاحب ایمان کے لیے بھلائی میں اتنے آگے ہیں کہ اتنی اپنی ذات کے لیے وہ آگے نہیں جتنی صاحب ایمان کی بھلائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں۔ تو آئیے ہم اس مرکب رحمت اور شان رحیمیت کے اس مبدأ فطرت کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مٹیریل میں کیا شے ہے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کا ابھی اعلان فرمایا، یہ جو لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کی پیش کے ساتھ ہے، ایک قرأت متواترہ میں انفاسکم بھی ہے، تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ رسول تشریف لائے ہیں اور تم میں سے ان لوگوں سے تشریف لائے ہیں جن کی حرمت کو نفاستیں سلام کرتی ہیں۔ اتنا نفیس ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام ذات محمد ہے، وہ اتنے نفیس ہیں جس سے اوپر کسی نفاست کا کوئی وجود اور امکان ہی کوئی نہیں۔ تو گویا طب عظمت کے اندر نفاست کی وہ انتہا ہے جس میں رحمت کے تقاضے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے، جس میں شان رؤوفیت اور شان رحیمیت کا تسلسل موجود ہے۔ مزاج ایسا ہے، اور اس میں اس مزاج کے اندر اس کے قلب مبارک کی رقت کا یہ منظرنامہ ہے کہ ادھر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پریشانی کو محسوس ادھر وہ فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم جب بھی کسی مشقت میں پڑتے ہو تو رسول تڑپ جاتے ہیں۔ یہ کیسا خوبصورت مزاج ہے۔ حالات کا شکار کوئی ہو، معاملات سے کوئی نبرد آزما ہو، اور اس کے اثرات رسول دو عالم اپنے وجود پر محسوس فرمائیں، ہماری تنگیوں کے، تکلیفوں کے، ہماری پریشانیوں کو محسوس فرمائیں اور بے قرار ہو جائیں
اور پھر ایسا نہیں کہ وہ چپ دھر کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے حریص ہیں۔ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ میری وجاہت کی برکت سے اس پر رحم کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو اپنی کرم نوازیوں سے نواز دے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ احساس ہے جو صرف میرے رسول کریم کا ہی خاصہ ہے اور کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ کوئی کسی کے لیے تڑپے بے قرار ہو، اللہ اکبر، اور گواہی قرآن پاک دے رہا ہے۔ دراصل اس مزاج کی نفاست کی حرمت ہے کہ یہ نفیس لوگوں سے آئے ہائے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب، میں منتقل ہوتا رہا ہر پاک سے پاک تک، طیب سے طاہر تک، طاہر سے طیب تک۔ جہاں طہارتوں کی انتہا ہے، جہاں پاکیزگیوں کی انتہا ہے، وہاں میرے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کا مقام ہے، میں ان سے آیا ہوں۔ من انفسکم، میں ایک چھوٹی سی صورت بیان کرتا ہوں اس مزاج کی حرمت میں کیا کیا اللہ وحدہ لا شریک نے کمالات رکھے ہیں۔ حدیث ہے، بہت بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مصداق میں ہم سمجھ پائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اصحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زبانی آپ کی کہانی سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا یار دین سکھانا مقصد تھا، مدعا تھا، وہ آپ کو سکھا دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دین سیکھ لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کی کہانی سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حسن کے جلووں کی خیرات میں مجھے جب وجود بخشا، بہت مختصر کروں گا کیونکہ معاملات بڑے تفصیل طلب ہیں اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جابر، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ تعالیٰ کے حسن تجلیات حسن الہیہ نے جب جوش میں آ کر اللہ نے اپنی شایان شان تبسم فرمایا، تو اللہ کے تبسم کی خیرات سے اللہ نے مجھے اپنا وجود بخشا، اور پھر میرے وجود میں وہ حسن کی لطافتیں رکھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے میرے ہی حسن کو تکنا شروع کر دیا، اور اس حسن عظمت کی پذیرائی شروع کر دی، اس کی تسبیح اور لطافت کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کی نفاست کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا فصب علیہا 70,000 سنۃ، 70,000 سال تک اللہ نے میرے حسن کی لطافت کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں کمال کی عظمت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا، اپنی پوری الوہی نظم کے ساتھ، پوری الوہی شان کے ساتھ، الوہی شوقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے میرے اس حسن کی لطافت کو بیان فرمایا اور اس کی تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی خواص کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، حریص بھی ہیں وغیرہ، عزیز بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا پس منظر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب اپنی صفات کا مظہر بنانا چاہا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات قرار پائے جو صفات ذات ذوالجلال کا مظہر بن پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کے حسن لطافت کی تسبیح بیان فرمائی 70,000 سال تک۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے میرے سامنے ایک حیا کا شیشہ رکھا۔ جس وقت میں نے حیا کے شیشے میں دیکھا تو حسن لطافت اس قدر غالب آیا، فخررت ساجدہ، میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ اتنی عنایت، اس قدر رحمت، تو میرے اندر وہ بندگی کے احساس
سنے مجھے آمادہ کیا کہ میں حضور عظمت الہی میں سجدہ ریت ہو جاؤں۔ جو لطف اس سجدے میں تھا وہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے سجدہ کیا تھا۔ جو کیفیات اس سجدے کے اندر سرشاریاں تھیں وہ وہی محسوس کر سکتے ہیں اس عظمت میں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، فرمایا جس وقت میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر میری نگاہ آئینے پر پڑی، میں پھر گر گیا۔ 5 مرتبہ جب میں گرا تو وحدہ لا شریک کی بارگاہ عظمت سے آواز آئی، میرے حبیب اٹھو۔ فصارت تلک السجدات صلاۃ الموقتہ، ہم آپ کے ان 5 سجدوں کو قائم رکھیں گے 5 وقت نمازوں کے اندر۔ یہ 5 نمازیں آپ کے سجدوں کی خیرات ہیں، کیا میں قیامت تک ان کا وجود موجود ہے، اور اس کی پس منظر کے اندر صرف حکم الہی نہیں، رسول اللہ کے سجدوں کا ذوق موجود ہے۔ فصارت تلک السجدات صلاۃ الموقتہ، اللہ نے ہر وقتی نماز جو ہے، جو فرض ہے، اس کے اندر ان سجدوں کی عظمت کو، نور کو رکھا ہے۔ پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مزاج کی کہانی کیا ہے، جس مزاج میں اتنی رأفت ہے، اتنی رحمت ہے، اور اتنی چاہت ہے، خیرخواہی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اتنا درد اور بے قراری ہے۔ یہ راہ جاتے ہوئے ایسا وجود عمل میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کا ایک تسلسل ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے، میں نے 5 سجدے کیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عظمت شوق سے دیکھا، فاصبحت ارقا، میں پانی ہو گیا کہ اللہ کی نگاہ شوق نے میرے وجود کو پانی کر دیا۔ تو بارگاہ قدس سے آواز آئی، میرے حبیب یہ پسینہ آیا ہے، اپنی جبین عظمت سے پسینہ ہٹاؤ۔ تو میں نے پسینہ ہٹایا تو جبین عظمت کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے جبرائیل فرشتے کو پیدا فرمایا، میکائیل کو پیدا فرمایا، تمام نوری ملائک۔ پھر میرے رخساروں پر بھی پسینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے رخسار کے پسینے کے قطرے سے اپنا عرش پیدا فرمایا، لوح قلم اور عالم غیب کے انوار و تجلیات، وہ حقیقتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میرے سینے پر بھی پسینے کے قطرے محسوس ہوئے، میں نے وہ بھی اتارے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اس سینے کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو پیدا فرمایا، اولیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا، علماء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طب عظمت کی لطافت کا فیضان ہے جو تقسیم ہو رہا ہے عالم امر میں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ذات عالم امر میں اس قدر فیض بار ہو تو عالم شہادت تو چھوٹا سا جہان ہے، اس میں تو اتنا فیض سمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ رحمت کتنے ہیں، اس قدر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میری ابروؤں پر، پلکوں پر بھی پسینے کے قطرے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب یہ بھی ہٹاؤ۔ جب میں نے ہٹائے تو میری پلکوں اور میرے ابروؤں پر جو اٹکے ہوئے پسینے کے قطرے تھے، جب ان کو میں نے ہاتھ سے چھوڑا تو اللہ نے ان قطروں سے عشق والوں کو، ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو پیدا فرمایا۔ یہ ایمان والے ہی ہیں جب نام گرامی آتا ہے تو چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وجود حضور کے پلکوں کے پسینے کے قطرے کی خیرات میں ملا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اس پر کوئی مذہب کی تراش خراش نہیں ہے، نہ کوئی ملمہ کاری ہو سکتی ہے، یہ فطرت ہے، اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ پھر وہی وجود اقدس سے عظمتیں وجود میں آتی رہیں، پھر حضور کو حجابات نور میں رکھا گیا، پھر حجابات نور سے آگے بڑھایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر مجھے ان کی جبین عظمت میں رکھا، پھر ان سے مجھے منتقل کر کے پھر میں حضرت شیس کے وجود میں آیا، پھر اس سے انتقل منہ الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی پشت عظمت یا جبین عظمت میں آیا، تو پھر میں اسی طرح ثم انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر حتی الی ان اوصلہ اللہ تعالی الی ابی ومنہ الی رحم امی حتی انتہیت
رحم امتی رحم امی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پھر میں ہر پاک سے پاک پشت میں آیا، پاک رحم سے پاک پشت میں آیا، طیب سے طاہر میں آیا، طاہر سے طیب میں آیا۔ جب طہارتیں اپنے عروج پر پہنچیں، معراج پر پہنچی، جیسے اوپر کوئی طہارت کو وجود نہیں تھا، تو اس عظمت والی طہارتوں میں جو وجود نظر آئے وہ میرے والدین کریمین تھے۔ جن کے والدین اس شان کے ہوں تو اس کے خمیر کی حرمت میں رحیمیت کا ہونا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے کیا خوبصورت بیان فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کا تقدس، کہ وہ نفیس لوگوں میں سے آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جہاں نفاستیں اب انتہا پذیر ہو جاتی ہیں، ان لوگوں سے آئے ہیں جس سے اوپر کوئی نفیس کوئی نہیں ہے، ان لوگوں سے آئے ہیں جن سے اوپر رحیم کوئی نہیں ہے، کریم کوئی نہیں ہے، سخی کوئی نہیں ہے۔ اور جس مزاج کی حرمت میں یہ میٹیریل ہو تو پھر وہ رؤوف ہی ہوتا ہے، رحیم ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو تاہم یہ عرض کر رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب انتہا ہوئی تو پھر میں اپنے بابا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر ان سے منتقل ہو کر محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے شکم رحمت میں آیا۔ پھر ثم اخرجنی اللہ تعالی فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وقائد الغر المحجلین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، یوں ہی مجھے میری ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے باہر لایا، نکالا۔ ثم اخرجنی، پھر مجھے نکالا میری ماں کے پیٹ سے، تو اللہ نے فرمایا او میرے محبوب آپ رحمت للعالمین ہو، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، انیس الغریبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور مصباح المقربین بنایا، قائد الغر المحجلین بنایا، جن کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، روشن چہرے والوں کے امام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوں گے، اور امام المرسلین بنایا، رسولوں کا امام بنایا۔ یہ شان عطا فرمائیں۔ ہاکذا بدأ خلق، ہاکذا اے جابر تیرے رسول کی یہ کہانی ہے، یہ شان ہے۔ تو جس طبیعت کے اندر خون مطہرہ کی طہارت اس قدر عظیم ہو کہ قرآن ان کی نفاستوں کی گواہی دے، خدا ان کی حرمتوں کی گواہی دے۔ اور یہاں ایک بات ضرورت کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً جب ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودیت فرمائے گئے جبین آدم کے اندر، تو ہم نے آدم سے فرمایا اے آدم تم مصطفیٰ ہو گئے ہو، قرب حضور صمدیت میں تمہارا وہ مقام ہے جس سے اوپر کوئی مقام ہی کوئی نہیں ہے، تم مصطفیٰ ہو گئے ہو۔ پھر وہاں سے شیش میں منتقل ہوئے رسول، تو اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ پھر شیش سے نور علیہ السلام کے اندر مصطفیٰ اپنا منتقل ہوئے، تو پھر ان کو بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا۔ جس جس وجود سے رسول دو عالم گزرتے گئے، ہر ایک وجود کو شان مصطفیٰ ملتی گئی، اور اللہ کے حضور کو قرب حضور صمدیت میں وہ مقام ملتا گیا جس سے اوپر کسی مقام کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ تسلسل تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے عالمین پر یہ شان عطا فرمائی، عالمین کی عظمتوں کو سمیٹ کر خاندان نبوت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارا واصطفیٰ من بنی نزارا قریشا واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب
وصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کہ ان کی جبین عظمت میں محمد مصطفیٰ تھے۔ پھر جس وجود میں، شکم میں، جس رحم میں، جس پشت میں حضور تشریف لاتے گئے، اللہ ہر ایک کو مصطفیٰ بناتا گیا۔ جب یہ شان مصطفیت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچی، جس سے اوپر کوئی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا تھا، جس سے اوپر مصطفیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین، میں ان دو شان والے مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ زبان رسالت اپنے والدین کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، جن کے والدین کے خون مطہرہ کی یہ حرمت ہو کہ اگر وہ مرکب ہو جائے تو ذات محمد وجود میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے ان والدین کا، کیا مقام ہے ان ماں باپ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ قرار پائے۔ ہر ایک ماں کی اپنی ایک شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بھی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر کو دودھ پلاؤ، اگر خوف زدہ ہو جاؤ تو دریا میں ڈال دو، گھبراؤ نہیں، ہم ان کو پیغمبر بنا کر آپ کو دیں گے، لوٹا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، آپ کو لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رسول بنا کر بھیجیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دورهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ یہ حضرت مریم کی شان ہے۔ اے حبیب، ممبر پر چڑھ کر نبوت کی زبان سے حضرت مریم کی شان کو بیان کرو کہ وہ ام عیسیٰ ہے، اور کہو کیا؟ فاتخذت من دورهم حجابا، وہ صاحب حجاب ہیں۔ جب وہ پردہ حجاب میں چلی گئیں، جہاں کوئی خیال نہیں جا سکتا تھا، وہاں ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا بشر سبی کی صورت میں، ایک تنومند اور صحت مند آدمی کی شکل میں۔ تو پھر ان کی عصمت بولی، حضرت مریم کی عصمت بولی، کہا ہوش کر، یہاں تو غیر کا خیال گزر نہیں سکتا، اور تم ثابت ثبوت آ گئے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک، بی بی میں خود سے تو نہیں آیا، تیرے رب نے بھیجا ہے، جس کی عظمت میں تو بیٹھی ہے خلوت کدے میں بیٹھ کر، اس کی یادوں میں سرشار ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ایسے حالات سے کہ کوئی غیر محرم جو ہے وہ میرے حرم میں آئے۔ تو کہا انما انا رسول ربک، مجھے تو تیرے رب نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطیہ کر پاؤں اور پیش کر پاؤں آپ کو اے سیدہ مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، کہ ایک پاکیزہ غلام عطا کر پاؤں۔ تو پھر اس حرمت مآب عصمت ماں بی بی نے جواباً کہا کہ بے شک تو اللہ کا فرستادہ ہے، مگر یہ یاد رکھ یہ حرم نبوت ہے، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ تو یہاں آ گیا ہے۔ انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اک بغیہ، سرکشی ہمارے مزاج میں نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے نے کہا کہ قال کذالک قال ربک علی ہین، یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ اگر میں بغیر کسی مٹیریل کے کائنات بنا سکتا ہوں تو ایک وجود عیسیٰ جو ہے وہ مریم سے پیدا نہیں کر سکتا۔ تاہم ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس کو، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے، اور پھر مصطفیٰ بنایا ہے، پھر عصمتوں کی معراج عطا فرمائی ہے،
علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک، اٹھنا اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جا، سجدے کر، رکوع کر، اللہ کی حمد کر، ثنا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی ماں کو شانوں کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ کی ماں ہونے کا شرف پائے تو اللہ ان کے نام کے ٹائٹل کی صورت قرآن میں نازل کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں ہونے کا کوئی شرف پائے تو اللہ اس کی حرمتوں کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف پائے یا اسحاق علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف پائے تو اللہ اسے بھی قرآن کی عظمت عطا کر دیتا ہے، قرآن کی عظمت والے بیان میں ان کے تقدس کو بیان کر کے لازوال عظمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماؤں کا تقدس ہے، اور جس ماں نے میرے کریم محمد کو جنم دیا ہے، امام الانبیاء کو جنم دیا ہے، اس ماں کی شان کیا ہو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی بڑی شان ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو عنوان ہیں قرآن پاک کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں ان کی حرمت کے ماحول، ان کی حرمت کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ کوئی جلسہ کریں، کوئی پروگرام کریں، کوئی عرس وغیرہ کریں۔ آج کسی چھوٹے سے مولوی صاحب کی ماں مر جاتی ہے تو اگلے دن عرس کے اشتہار آ جاتے ہیں کہ اماں جی کا عرس مبارک ہے، اور کسی پیر صاحب کی ماں مر جاتی ہے تو بھی جناب اللہ عرس منائے جاتے ہیں۔ ہاں کرنے چاہیے، ان کی بزرگی ہے، احترام ہے ان کا، مگر جن کے قدموں کی خیرات سے یہ بزرگیاں تقسیم ہوتی ہیں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کا کوئی عرس نہیں ہے۔ جس نے مولوی جنم دیا وہ شان والی ماں ہے، اور جس نے عالمین کی رحمت کو جنم دیا وہ شان والی نہیں ہے۔ یقیناً سب شانہ انہی کی شانوں کی خیرات میں ہیں۔ تو میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، الحمدللہ تعالیٰ میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں عصمت والدین مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عظمتوں کو خود بیان فرمایا، اور قرآن کریم جو جب کہہ رہا ہے کہ شان رحیمیت اور شان رؤوفیت اور شان عزیزیت کا جو مزاج رکھنے والی ذات ہے، دیکھو تو صحیح اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس خون مطہرہ کے مرکب کے وجود سے وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ تو لہذا اس عظمت میں اللہ وحدہ لا شریک کا جو بیان کردہ قرآن ہے، اس میں کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی جھول نہیں ہے، وہ ایک خاص حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ نفیس ترین لوگوں سے تشریف لائے اور شان والے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے مزاج کی حرمت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ جن کا بیٹا اتنا رحیم ہے اس کی ماں کتنی رحیم ہوگی، اس کا باپ کتنا کریم ہوگا۔ اے امت محمد اٹھو، شکر گزار بن جاؤ والدین محمد کے، آبائے محمد کے، خاندان محمد کے، اس لیے کہ ان کی آغوش سے تمہیں وہ نعمت ملی ہے جس کا کائنات میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات والا صفات، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو ان حرمتوں کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منبر پر چڑھ کر یہ ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق تھی، خمیر کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے، نظم زندگی کے اعتبار سے، اپنے نفاست اور شرافت کے اعتبار سے جو سب سے بلند و بالا وجود مقدس تھے، اللہ نے مجھے ان میں رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، کچھ لوگ اصحاب یمین ہیں، کچھ اصحاب شمال ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور کئیوں کے بائیں میں ہوگا، دائیں والے جنتی ہوں گے، بائیں والے جہنمی۔ فرمایا انا من اصحاب الجمین، میں تو ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا ابتدا سے ہی خدا نے لکھ لیا ہے، طے کر لیا ہے۔ وانا من خیر اصحاب الجمین، اور ان میں بھی ان سے ہوں جو اصحاب یمین میں یہ سب سے بلند و بالا، جس سے اوپر کوئی بلندی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر اللہ نے ان 2 قسموں کو پھر 3 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔ کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان دو حصوں کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے تو وہی 2 حصے جو اصحاب یمین والے تھے اور اصحاب شمال والے، یعنی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، جن کے نام اعمال یعنی جنتی اور جہنمی، تو میں تو ان سے ہوں کہ جنت کے لیے جن کا پہلے سے ہی انتخاب ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں جن سے ہوں جنت ان کے قدموں کو چوم کر نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ کدھر جاتے ہیں؟ والسابقون السابقون، وہ سبقت والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ کدھر ہیں؟ انا من السابقین، میں ان سے ہوں جو سبقت والے ہیں۔ وانا من خیر السابقین، بلکہ ان سے ہوں جو سبقت والوں میں بھی سب سے اوپر ہے، جس سے اوپر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کسی مقام کا، کسی عظمت کا۔ میں ان سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ جنت سے اوپر جو سبقت ہے وہ صفت اور جہت کیا ہے، کدھر ہے اس سبقت کا تصور؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک المقربون، وہ سبقت میری حضور عظمت کی طرف ہے، میری بارگاہ میں سبقت ہے، وہ میرے حرم کے باسی ہیں، وہ میرے حرم میں رہنے والے ہیں۔ سلام ہو والدین محمد پر، جن کو اللہ نے اپنے حرم میں بٹھا کر ان پر درود پڑھا ہے اور پڑھ رہا ہے اور قیامت تک پڑھتا رہے گا، بعد قیامت بھی عبدالآباد تک۔ تو جن نفوس قدسیہ پر خدا اور خدا کا رسول ملائک درود پڑھ رہے ہوں، ان کی چھوٹی شان ہے۔ جب ان کا مرج البحرین ہوتا ہے تو نتیجے میں نفس محمد، ذات محمد ہی وجود میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک پس منظر تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس مزاج کی حرمت کا جس تقدس کو قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ شان والا رسول آیا ہے، نفیس ترین لوگوں سے آیا ہے، عظیم ترین لوگوں سے آیا ہے اور مقرب ترین لوگوں سے آیا ہے۔ اور ان کے خون مطہرہ کے مرکب میں حرمت یہ ہے کہ جس وقت ان کا مارج البحرین ہوتا ہے تو وجود میں ذات محمد تشریف لاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم مشقت میں پڑتے ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ آہیں بھرتے ہیں، وہ دھاڑے مار مار کر رو کر اللہ کو منا کر تمہارے لیے نجات چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ حریص ہیں ایمان والوں پر، ہر بلائی مسلمانوں کی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ توبہ کی آخری آیات تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اگر کوئی بدبخت آپ سے منہ پھیر لے اس حرمت کے باوجود بھی تو آپ فرما دیے میں اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی لا شریک ہے، وہی الہ حق ہے اور میرا اسی پر بھروسہ ہے، وہی صاحب رب عرش عظیم ہے، وہی رب العرش ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک اس پورے بیان کے اندر جو خلاصہ ہے کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں آ کر اختتام فرما دیا کہ میرے محبوب کی ابتدا بھی حرمت مآب ہے اور انتہا بھی حرمت مآب ہے، اس لیے لوگوں دامن محمد سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں والدین رسول کی تکریم کے جذبات کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور انہی کا پر درود پڑھو۔ خدا بھی ان پر درود پڑھتا ہے تو بھی ان پر درود پڑھو۔ اللہ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ پورے رمضان المبارک ہم نے جو سنا ہے اللہ سے شرف قبولی عطا کر کے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان مہیا فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کرونے کی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے باسیوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی اقدار ایمان کو یا اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین حق کا غلبہ فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز انک علی کل شیء قدیر۔ بالخصوص سچ ٹی وی کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکت سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے یہ 30 پروگرام جو ہیں انہیں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ